الرحیم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو دوسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ایمان والوں کو حکم دیا، مدد مانگنے کا ذریعہ بتایا، وہ ہے نماز۔ اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، کیونکہ نماز صبر کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ اگر کسی نے صبر کا مکمل نمونہ دیکھنا ہو تو وہ نماز ہے، کیونکہ دیکھیں نماز جب انسان پڑھتا ہے نا تو اس میں بندہ تھوڑی دیر کے لیے خاص طریقہ کار کا پابند ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں جو عام حالت میں انسان کے لیے جائز ہے، مثلا کھانا پینا، گفتگو کرنا، چلنا پھرنا۔ تو تحریمہ، تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینے والی، یعنی وہ کام جو پہلے جائز تھے وہ بھی کیا ہو گئے، حرام ہو گئے۔ اللہ اکبر پہلی جو تکبیر ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو اب اس کے بعد ایک مکمل انسان نظام کے اندر کیا ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان وہ جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں یا جائز ہیں ان کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا کہ نماز ایک صبر کا مکمل کیا بن گیا، نمونہ بن گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان واقعتاً ایک صبر کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، دنیاوی کاموں کے اندر بھی، آخرت کے امور کے اندر بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اے ایمان والو تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اب ہمارے معاشرے میں دو ذہن ہیں، آپ ذرا توجہ رکھیں گے نا بات سمجھ آئے گی۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اسباب کا انکار کہتے ہیں، بس نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، وہ اسباب کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بھی جہالت ہے۔ اسباب کو بھی بندہ اختیار کرے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی اعمال کرے جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جیسے کہ نماز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، لیکن اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بھی، حدیث میں بھی ہے۔ وہ دیکھو نا، ایک قافلہ آیا تھا نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے سواریاں ویسے ہی چھوڑ دیں، جلدی جلدی دوڑتے حضور پاک کی خدمت میں آئے، نبی علیہ السلام کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے ہیں جی، بوسہ دیا۔ اور ایک ان کا جو سردار تھا نا، تو وہ نوجوان تھا اگرچہ، تو اس نے سب کی سواریاں باندھی، پھر گیا کنویں پہ، وہاں غسل کیا اور کپڑے جو نا اچھے کپڑے پہنے، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور پاک نے ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارے اندر خصلت ہے نا بہت اچھی ہے، سنجیدگی والی، متانت والی ہیں جی۔ تو اور اس کے بعد ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ پہلے اپنی سواری کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اب یہ مطلب ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اس لیے پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ وہ چند باتیں پڑھ لیتے ہیں یا ایک دو بیان کسی کے سن لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بڑے عالم بن کے ہمیں بھی دین کے معلومات، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اعمال بھی ہوں ساتھ اسباب بھی ہوں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف اسباب کے قائل ہیں، جیسے عام دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ نماز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، فرض کریں خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی آ گئی تو باقی ساری چیزوں کی طرف دوڑیں گے لیکن نماز کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اے ایمان والو نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ سچی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ دنیا میں کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو انسان اسباب بھی اختیار کرے، منع نہیں ہے، علاج بھی کرائے، باقی بھی اگر کوئی بھی اسباب ہے اس کو اختیار کرے، لیکن نماز کے ذریعے بھی اللہ سے مدد مانگے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے۔ اب ایک دو میں مختصر مثالیں آپ کو سناتا ہوں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو نبی علیہ السلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ عظیم، اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ ہستی ہیں کہ آپ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن آپ بھی جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر تھوڑی سی آندھی بھی تیز چلتی تب بھی حضور مسجد میں آ کے نماز شروع کر دیتے۔ سورج گرہن ہوتا نبی علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کر دیتے، چاند گرہن ہوتا حضور پاک نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا، کوئی جنگ کا موقع آ جاتا تو نبی علیہ السلام، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پوری رات نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے رہے، سجدے میں دعائیں کرتے رہے، سجدے میں اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ تو معلوم ہوا نماز کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد یہ نبی علیہ السلام کی میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ حضور پاک نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک واقعہ لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک تاجر تھا بغداد میں، تو وہ اپنا سامان لے کر نکلا تو راستے میں ایک بندہ کہنے لگا جی آپ نے کہاں پر جانا ہے، مجھے بھی ساتھ سواری پر سوار کر لیں۔ تو اس نے کہا جی میں نے فلاں علاقے میں جانا، کہنے لگا میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو آپ کے پاس سواری ہے؟ تو آپ کے پاس سواری ہے، خچر ہے، مجھے بھی سوار کر لیں۔ تو وہ پیچھے سوار ہو گیا۔ پھر ایک جگہ پہنچے تو وہ پیچھے جو بندہ سوار تھا نا وہ کہنے لگا، اصل میں وہ ڈاکو تھا، وہ کہنے لگا جی آپ کدھر سے جا رہے ہیں؟ تو وہ تاجر کہنے لگا میں تو اس راستے سے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا ایک شارٹ کٹ راستہ میں جانتا ہوں،
تو میں کئی دفعہ اس راستے سے گیا ہوں، آپ ادھر چلیں۔ تو وہ تاجر کہنے لگا بھی میں تو اس راستے سے کبھی نہیں گیا، تو چونکہ وہ کہنے لگا نہیں میں جانتا ہوں یہ راستہ بہت مختصر راستہ ہے، ادھر سے چلتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ باتوں میں آ گیا، اس کو لے کر چلا گیا، آگے کے ویرانے میں وہ راستہ ختم ہو گیا، وہاں پر دیکھا کھوپڑیاں پڑی ہوئی، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی علاقوں میں بدماش چور ڈاکو ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایسی جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو مار دیتے ہیں جی۔ تو وہاں پر نا مختلف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ فوراً جو ہے نا خچر سے اس نے چھلانگ لگائی، خنجر نکالی اور کہنے لگا بس اب میں تمہیں خاتمہ تمہارا کروں گا، پہلے تمہیں ماروں گا پھر تمہارا سامان لوٹوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات یہ ہے، تاجر کہنے لگا سامان بے شک لے لو یار، لیکن مجھے تو نہ مارو، تمہیں مال چاہیے نا تو مال لے لو لیکن میری جان نہ لو۔ وہ کہنے لگا نہیں میری یہ عادت ہے، میں پہلے مارتا ہوں بندہ پھر سامان لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا، پھر اس نے تاجر نے کہا چلو یار اگر تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو میری آخری خواہش پوری کر دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس کے بعد تو مجھے جو نا مار دینا۔ تو کہتا ہے کہ اس نے کہا، وہ آگے سے ہنسنے لگا، کہنے لگا پہلے بھی بڑے لوگوں نے یہ خواہش کی تھی، پڑھ لو نماز تم ہیں جی۔ تو جب اس نے نماز شروع کی تو وہ پیچھے سے بار بار کہہ رہا تھا جلدی ختم کرو جلدی۔ کہتے ہیں جو میں سجدے میں گیا تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں ہیں جی۔ تو کہتے ہیں کہ میری زبان پہ پھر قرآن کی آیت جاری ہوگی، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے وہ ذات جو مجبور اور بے کس اور بے بس لوگوں کی فریاد کو سنتی ہے، اللہ کے سوا کون ہے۔ کہتے ہیں جو ہی میری زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی نا تو ایک گھوڑے پر سوار ایک سوار آیا، اس نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں نیزہ، تو اس نے جو ہی اس کو نیزہ مارا نا چور کو، تو اس کے وہاں جو ہی گرا تو آگ کے شعلے نکلنے لگے اور وہاں آگ لگ گئی۔ تو وہ فرشتہ تھا نا، جو اس نے نیزہ مارا نا تو وہاں پر آگ لگ گئی، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی فرشتوں نے جن کافروں کو مارا تھا تو ان کے جسم پر جلنے کے نشان پڑ گئے تھے، جلنے کے۔ تو کہتے ہیں میں نے نماز ختم کی اور وہ سوار جا رہا تھا، تو پھر میں نے آواز دی کہ بھی آپ کون ہیں، ذرا مجھے بتا کے جائیں آپ کون ہیں، آپ میری مدد کے لیے پہنچے ہیں۔ اس نے کہا جس ذات کو تم نے پکارا ہے میں اس کا غلام ہوں، جس ذات کو تم نے پکارا ہے میں اس کا غلام ہوں۔ حقیقت بات آج اصل میں بات ہے ہم نے نماز پر محنت نہیں کی، ہمارے تو کئی مسلمان بھائی ان کے نماز کے الفاظ زبر زیر ٹھیک نہیں ہیں، ترجمے کے پتہ نہیں نماز کا ترجمہ کیا ہے، تو اصل میں ان لوگوں نے نماز پر کیا کی تھی، محنت کی تھی۔ ایک اور واقعہ میں اکثر سناتا ہوں آپ حضرات کو، اور یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ سنا سنایا ہے، یہ اس آدمی کا واقعہ ہے جو خود عملی مجاہد تھا اور اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف وہ مجاہد تھا، اپنے زمانے کا بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بندہ تھا، وہ ڈاکٹر عبداللہ اعظم شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، اور فلسطین کے رہنے والے تھے۔ جب روس نے حملہ کیا تھا نا افغانستان پہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہیں پر آ گئے تھے، پشاور میں ڈیرا لگایا، مجاہدین کے لیے چندہ کرتے تھے، خود بھی جا کے لڑتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے میدان پکارتے ہیں، کتاب میں نے پڑھی ہے وہ ساری، اس کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا مجاہدین کا، تو ایک مجاہد کسی حاجت کے لیے وہ پیچھے رہ گیا، وہ قافلہ آگے نکل گیا، اندھیرا تھا تو وہ راستہ بھول کے تو وہ چلا گیا اس طرف جس طرف روسیوں کا کیمپ تھا، ادھر چلا گیا۔ تو کہتے ہیں فوجیوں نے اسے پکڑ کے اپنے جنرل کے سامنے لے گئے، تو ان کا ذہن یہ تھا کہ اسے مار دیں گے۔ وہ جنرل کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ تم مجھے پتہ ہے مسلمان ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، مجھے ایک بات سمجھاؤ کہ ہمارے جو ٹینک ہیں ان کو تم کنکریاں مارتے ہو، مٹی اٹھا کے مارتے ہو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ واقعہ وہ نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سنایا، یہ اس آدمی کا واقعہ جو خود شہید ہوا اللہ کے راستے میں، عملی مجاہد ہے، مجاہدین کی قیادت کی ہے اس نے۔ کہتے ہیں کہ اس مجاہد نے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے یہ دکھا دو نا تو میں تمہیں ابھی کیا کر دوں گا، رہا کر دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے وقت دو، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو اس مجاہد نے نماز پڑھی، اللہ پاک سے مانگا کہ یا اللہ اسلام کی لاج رکھ لینا ہے جی۔ تو دعائیں مانگ کے نماز پڑھ کے اٹھا اور سامنے کنکریاں پڑی تھے، لے کر اس نے اللہ اکبر کہا کہ ٹینک کو ماری، ٹینک کو آگ لگ گئی، شعلے بلند ہونے لگے۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہی ٹینک کو آگ لگی نا، جنرل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، سلوٹ مارا اور کہنے لگا تمہیں دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی، اور پھر کہا کہ اس کو جس راستے سے پکڑا وہیں چھوڑ گیا، اس کو راستہ بھی بتاؤ کہ کدھر اس نے جانا ہے۔ ہر دور میں ایسے واقعات اللہ دکھاتے ہیں، تو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نمازیں ہماری ذوق شوق والی بن جائیں اور صحیح معنوں میں ہم نماز آداب کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ اب دیکھو نا ہوتا کیا ہے، عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں دعا بھی نہیں مانگتے، وہ چھلانگ لگا کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اگرچہ مختصر ہو، احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔